غصہ نہ کرو. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما السرعہ الذی یملک نفسہ عند الغضب. فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ, انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو لڑائی میں پچھاڑ دے, بلکہ حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے. غصے میں دل تو چاہ رہا ہے کہ سامنے والے کے دانت توڑ دوں, لیکن کنٹرول کرے اپنے آپ پر. کنٹرول کرنے کا مطلب دیکھے کہ واقعتاً یہ میرے لیے مناسب ہے یا نہیں. دانت توڑنا مناسب نہیں ہے تو نہیں توڑے, غصے کو کی جائے. اب رہا یہ سوال کہ کہاں دانت توڑنا مناسب ہے اور کہاں مناسب نہیں ہے, تو اس کا بڑا آسان ضابطہ ہے کہ جو ظالم ہے نا, ظالم, اس کے دانت توڑنا ثواب ہے. ڈاکو پکڑا, غصہ آ رہا ہے, آپ کو سب چیزیں توڑنے کی اجازت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا نہ ہو کہ ڈاکو پکڑا, آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ نے بیان سنا کبھی, اصل تو وہ ہے کہ کنٹرول کرے انسان. ٹھیک ہے, کنٹرول کرنے کا مطلب یہ کہ یہ اور مزید آپ اسے 8-10 آدمی قتل کرنے کا موقع فراہم کریں. ڈاکو پکڑ لیا, مارنے جان سے اس کو. ویسا ڈاکو جس کے پاس اسلحہ بھی ہو, اسلحہ نہیں ہے اس کو اجازت نہیں ہے مارنے کی. کوئی دہشت گرد پکڑا گیا جو دھماکے کرتا ہے اور اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے, جیسے آج کل دہشت گردی چل رہی ہے ہر جگہ. پکڑا گیا, چھوڑے نہیں اس کو. یہاں پر غصہ جاری کرنا ثواب ہے, عبادت ہے. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور کہاں حرام ہے؟ بیوی بچوں پہ, والدین پہ. والدین پہ تو سیر سے اجازت ہی نہیں ہے. والدین کے بارے میں تو وقفظ لہما جناح الذل من الرحمہ, ذلت سے اپنے رحمت کے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے, وہاں تو اجازت ہی نہیں ہے. اور بیوی بچوں پر بھی ایک حد تک ذرا سی بات پہ. اور دیکھیں ایک چیز تو بہت زیادہ کامن ہوتی چلی جا رہی ہے, تو بہت افسوس ہوتا ہے, لوگوں کے فون بھی آتے ہیں کہ غصے میں زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے, طلاق پہ کنٹرول نہیں کرتے. آج کل جیسے ہی زیادہ غصہ آتا ہے طلاقیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ایک صاحب کا فون آیا ابھی قریب ہی کی بات, کہنے لگے کہ میں بس جھگڑا ہوا, اور بلکہ کل کی بات ہوگی میرا خیال, جھگڑا ہوا اور طلاقیں نکال دی. اب رو رہے ہیں, پریشان ہے ٹیلی فون پہ کہ میں کیا کروں, مجھے کوئی حل بتائیں. میں نے کہا کوئی حل نہیں, ختم ہو گیا بات. کہ میں بہت غصے میں تھا, میں نے کہا اگر چاقو مار دیتے تو حل ہوتا ہے اس کا؟ ہے بھائی, ہاتھ میں بندوق ہوتی, گولی چلا دیتے تو کوئی حل ہوتا ہے اس کا؟ کوئی یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس کو زندہ کریں کیونکہ اس نے تو غصے میں گولی چلائی. یہ جو چیمبر سے گولی نکل کے گئی ہے, یہ تو چونکہ غصے میں بیچارے نے اتنا سا وہ لوگ کہتے ہیں کہ منہ سے ایک لفظ تو نکلا ہے, تو میں کہتا ہوں وہ اتنا سا ٹریگر ہی تو دبتا ہے نا جب بندوق چلتی ہے. ایک گولی سے ذرا سا ٹریگر دبتا ہے اور سامنے والے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے عقل مند لوگ جب گولی ہاتھ میں ہوتی ہے, بندوق ہاتھ میں ہوتی ہے, تو جیسے ہی غصے یا جذبات کی کیفیت تو اس کو الگ رکھ دیتے ہیں کہ یہ نہ چل جائے مجھ سے. تو جیسے غصے میں کسی کو بندوق مار دی تو کوئی عدالت آپ کو معاف نہیں کرے گی کہ جی آپ کو چونکہ بہت غصہ آیا تھا اور غصے میں آپ بالکل پاگل ہو جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا کون ہے اور اس پر تو آپ کو نوبل پرائز ملنا چاہیے, تمغے ملنے چاہیے, تو آپ نے اگر گولی چلا دی تو کیا ہو گیا؟ تو کہتے ہیں نا میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. تو بھائی پاگل جب ہوتے ہیں تو پھر اس پاگل پنے کی سزا بھی ملتی ہے. سزائیں پاگل ہونے کی تو ملتی ہے, عقل مندوں کو تھوڑی سزا ملتی ہے. عقل مند تو دنیا سکون سے گزارتے ہیں. یہ ساری سزائیں آفتیں پاگلوں کے لیے اللہ نے رکھی ہیں, آماقوں بیوقوفوں کے لیے رکھی. اب پاگل پنے میں گولی مار دو تو آپ کو گولی ماری جائے گی, شریعت کا حکم یہ ہے. اور پاگل پنے میں طلاق دے دو تو طلاق واقع ہو جائے گی. صلاۃ جدہن جد وہزلہن جد, حدیث کے الفاظ ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت اور جن میں مذاق اور لہو و لعب بھی حقیقت ہے. ان میں ریورس گیئر نہیں ہے, وہ ہوتی ہے بہرحال. تو شادی شدہ حضرات, کیونکہ میرے پاس فون بہت زیادہ آتے ہیں, میں ہر 2-4 ہفتے کے بعد اس موضوع کو اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے گھروں کو بچانے کے لیے. کچھ اور کر لو میرے بھائی, بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے تھپڑ مار دو, کم از کم طلاق ایسی چیز نہیں ہے جو غصے میں دی جائے. اس میں سلو مشورے کے بعد لوگوں سے مشورہ لے کے بھئی یہ میرا اس خاتون کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا ہے, اس کا میرے ساتھ گزارا ہو رہا ہے, علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں. جیسے قرآن نے طلاق کا طریقہ بتایا, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. فرمایا میاں بیوی کے جھگڑے حل نہیں ہو پا رہے, روز لڑائی دنگا فساد ہو رہا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ طلاق نہیں, پہلے کچھ اور کام ہے. وہ یہ کہ ایک مرد اس کے لڑکی کے خاندان کا, ایک مرد لڑکے کے خاندان کا, دونوں مل بیٹھ کے پہلے غور و فکر کریں غلطی کس کی ہے. اگر اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان میں جوڑ پیدا کر دے گا. اور اگر پھر بھی نہیں ہو رہا پھر ہے طلاق, اور اس میں بھی صرف کتنی, ایک طلاق, ایک سے زیادہ دینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن محترم تو چونکہ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں, محترم کو تو غصے میں دانت توڑنے آتے ہیں, سر پھاڑنا آتا ہے, تو
ان کے لیے زبان کی نوک پہ طلاق رکھی ہوئی ہوتی ہے، نکال دیتے ہیں، پھر فوراً جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر فون کرتے ہیں مفتی صاحب کو، مولوی صاحب کہتے ہیں ختم ہو گیا، تو پھر اہل حدیث سے جا کے فتوا لے آتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ وہ حضرات بھی اللہ ان کو ہدایت دے بیٹھے ہوئے ہیں فوراً بیوی حلال کرنے کا فتوا دینے کے لیے۔ نہیں آ رہی میرا حال بات سمجھ؟